معزز سامعین گرامی قدر، پاکستان میں اس وقت دو بڑی لابیز پاکستان کے خلاف، پاکستان کے امن کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ایک لابی جب وطن عزیز میں ختم نبوت کا دن اور یوم الفتح منایا جا رہا تھا 7 ستمبر کے دن، کہ یہاں کی ایک ایسی آبادی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی منکر ہے، اس کو پاکستان کے آئین نے قانونی آئینی دستوری طور پر کافر قرار دے دیا۔ یہ یوم الفتح کے طور کے اوپر اور ختم نبوت کے دن کے طور کے اوپر 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جس دن اس ملک نے کم از کم جو اسلام کے نام پر بنا ایک سٹیپ آگے اٹھایا، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج نہیں مانتا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ خوشی کی بات تھی، یہ مسرت کی بات تھی۔ جس وقت پاکستان کے مسلمان اس دن کو منا رہے تھے یوم تشکر کے طور پر، یوم الفتح کے طور کے اوپر، یوم ختم نبوت کے اوپر، انہی دنوں میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ان بدبختوں نے، اسی لابی نے ایک بل پیش کیا جس کا نام سفوکیشن آف دا فیتھفل رکھا۔ اب میں پاکستان کی حکومت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اداروں سے، کہ جن کے لیے آپ صبح و شام فیسیلیٹیز پیدا کرتے ہیں، وہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی امداد کو بند کر دیا جائے، پاکستان کے اندر اقلیتوں کو صحیح حقوق نہیں دیے جا رہے۔ ہر وقت پاکستان کے خلاف اس لابی نے پروپیگنڈا کیا اور جھوٹ بولا۔ بتائیے پاکستان کے اندر کس اقلیت کا حق نہیں ہے؟ ہر اقلیت کو دوہرے حقوق ہیں، ایک خصوصی نشست اور ایک عام انتخابات، ایک اقلیتی شخص 2 ووٹوں کا حقدار، دگنے حقوق۔ مسلمان، عیسائی، ہندو، پارسی سب امن اور امان سے رہتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایسی اقلیتوں کے ساتھ مارا ماری، ظلم، تشدد اور جبر ہو رہا ہو جیسا یہ پورٹرے کیا گیا برطانوی پارلیمنٹ کے اندر۔ اور مطالبہ کیا کیا گیا؟ پاکستان کی امداد روک دی جائے، کیونکہ قادیانی اور مردیوں کو صحیح حقوق ابھی پاکستان میں نہیں مل رہے۔ آپ بتائیے کہ ایک اقلیت جس کو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو تو اقلیت کے حقوق تب ملے جب یہ اپنے آپ کو کافر مان لیں، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر ان کو اتنے حقوق، اتنے عہدے، صحیح پڑھائی کے مواقع، ہر چیز ملتی رہتی ہے، پھر بھی یہ پاکستان کے خلاف ہر وقت سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ایسے کردار جو شکایتیں اور لکھ کے اپنے مغربی آقاؤں کو بھیجتے ہیں، ان کو پروب کیا جائے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کو بے نقاب کر کے کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ نمبر 1 بات یہ۔ دوسری لابی، آپ نے اس کا مشاہدہ اس محرم میں کر لیا، جو اصحاب رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی، وہ پاکستان کے کاز کے ساتھ کیا مخلص ہوگی؟ آج وقت آ چکا ہے، حکمرانوں کو چاہیے کہ ایک وہ بندہ جس نے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، عشرہ مبشرہ کے بارے میں توہین امیز کلمات کے ہیں، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ اگر آپ یہ قدم اٹھا لیں گے، ہمیشہ کے لیے پاکستان سے یہ 2 سازشی ٹولے ختم ہو جائیں گے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ مطالبات کرتے ہیں، چینل 24 کے خلاف مقدمہ درج ہے، عدالت میں جا چکا ہے، محسن نقوی کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ اب بال تو کورٹ کے ہاتھ میں ہے کہ عدلیہ کا جج میڈیا کا پریشر لیتا ہے یا میرٹ کے اوپر ان کی توہین جو صحابہ کی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک ایسی سزا، ایک ایسا نمونہ قائم کر دے کہ پھر کسی میڈیا چینل کو ایسی توہین کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ یہ اب عدالت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، آپ کا اگر اتنا ہی ضمیر ہے آپ چھوڑ دیں، اور پھر
پاکستان کے اندر گستاخوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے؟ یہ جو حیران کن بات ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، لیٹر لکھے جا رہے ہیں، لیٹر کن کو؟ اتھارٹیز کو، سرکاری سینئر سرکاری اتھارٹیز، کچھ کا میں نام نہیں لیتا، لیکن اتنے سینئر افسروں کو خط لکھے جا رہے ہیں، اور خط کا متن پتہ کیا؟ واضح طور پہ جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا نا، جس کا مفہوم یہ بنتا تھا نہیں ہمیں گالیاں نکالنے کی اجازت دی جائے معاذ اللہ، اسی طرح کے لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کو صحابی تسلیم نہیں کرتے، ہم نے جو جلوس کے اندر لعنتیں ڈالی ہیں، بجائے یہ کہ قوم سے، مسلمانوں سے، اہل سنت سے معذرت کی جاتی، معافی مانگی جاتی، اعلان لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو صحابی نہیں مانتے اور ہم ان کے اوپر معاذ اللہ لعنتیں کرتے رہیں گے، معاذ اللہ۔ یہ اعلانیہ ریٹن پروف سامنے آ چکے ہیں، یہ اوپنلی اس بات کو کہہ رہے ہیں، ہم یہ مقدمہ چیلنج کریں گے، ہم فلاں فلاں کو صحابی نہیں مانتے، ہم ان کے اوپر تان و تشنیع اور لعنت و ملامت کرتے رہیں گے۔ بتائیے، یہ آپ کی اور میری غیرت کی بات نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کو پامال کرنے کی بات ہے۔ قانون اور آئین کے اندر یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ ان مقدسات کی توہین کے اوپر یہ دفعہ لگے گی۔ اب آپ بتائیے کہ قانون اور آئین کا باغی کون ہے؟ قانون اور آئین کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ اہل سنت احتجاج کریں، ان کے اوپر پرچے کاٹے جائیں کہ یہ فتنہ اور انتشار پھیلا رہے ہیں، اور جو علل اعلان یہ کہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کریں گے، لعنت ملامت کریں گے، آپ ان کے لیٹر انٹرٹین بھی کریں، ان کو خطوں کا جواب بھی دیں، اور ان کے اوپر پرچے نہ کاٹیں۔ یہ دوغلی اور منافقانہ پالیسی پاکستان کے اہل سنت کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج صرف 1 ہفتے 2 ہفتے چلا ٹھنڈا ہو جائے گا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اہل سنت صرف قانون اور آئین کو حرکت دلانے کی وجہ سے اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے۔ جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، آپ کو پتہ ختم نبوت ریلی 7 ستمبر کو جو پشاور اکیلے میں ہوئی، اس میں کئی لاکھ افراد شامل تھے، اور ایک گملہ، ایک اشارہ، ایک پتہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ اہل سنت پرامن احتجاجات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پرامن احتجاجات ہیں، آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج پرامن کر رہے ہیں اس لیے فریق ثانی کو چھوٹ دے دی جائے؟ اللہ کی قسم، اہل سنت کا ایک بچہ جب تک زندہ ہے، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، کسی صحابی کو نہ گستاخی ہونے دی جائے گی، نہ ان کے اوپر لعن طعن ہونے دیا جائے گا، نہ تانا زنی ہونے دی جائے گی۔ کیا آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت نے پرامن احتجاجات کر لیے، اب ان کے مقدموں کی ضمانت ہو جائے؟ ایسا کام نہیں چلے گا۔ آپ کو قانون اور آئین کو حرکت میں لانا ہوگا۔ ہمارا مطالبہ قانون اور آئین کو حرکت میں لانے کا۔ نہ آپ نے ابھی تک آصف علوی کو گرفتار کیا ہے، ابو بکر کی توہین کرنے والے، نہ آپ نے شہنشاہ نقوی کے اوپر پرچے کو کاٹا ہے، جس نے طلحہ و زبیر کو اعلانیہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنمی کہہ دیا، نہ مرزا نجفی کے اوپر پرچہ کٹا ہے، نہ محسن نقوی کو آپ نے گرفتار کیا ہے، عبودی ضمانت کے اوپر پھیر رہا ہے۔ آپ قانون حرکت میں لائیں، ہم نہیں چاہتے، ہمارا آپ سے ابھی تک مطالبہ ہی ہے، لیکن ملک بھر کے اندر اس ہفتے میں بھی انشاءاللہ احتجاجات ہوں گے، اور آپ ان احتجاجوں کی تعداد دیکھ کر خود اہل سنت کے جذبات کا اندازہ کر لیجئے۔